بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ قتال جنگ کو کہتے ہیں جس میں انسان ظاہر بات ہے قتل ہو بھی سکتا ہے اور قتل کرنا بھی پڑتا ہے، جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تم اللہ کے راستے میں قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کرتے، تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن تم اور ان میں فرق کیا ہے؟ تم حد سے تجاوز نہیں کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی چند آیات بھی اسی سے مربوط ہے جن کی ہمیں تلاوت کرنی ہے۔ ان کا بیک گراؤنڈ سن لیں۔ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ کفار نے پہلی دفعہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو نہیں جانے دیا، صلح حدیبیہ ہوئی، اگلے سال انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں اور عمرہ کر لیں۔ اب جب اگلے سال آ رہے تھے، ماہ رجب کا مہینہ تھا اور رجب حرام مہینوں میں سے جس میں جنگ جائز نہیں ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ وہ تو اپنے عہد کے پکے نہیں ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ ہم پہ حملہ کر دے تو ہم کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، مہینہ حرام مہینہ، جنگ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اگر وہ لڑے تو تم بھی پھر ان کے ساتھ لڑو گے، لیکن وہ رک جائیں گے تم بھی رک جاؤ گے، تم تجاوز نہیں کرو گے، جتنا کوئی زیادتی کرے تم اس کا جواب دو گے، لیکن تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، بس حکم آگے، اگر وہ قتال کریں تو تم نے بھی لڑنا ہے، لیکن تم نے تجاوز نہیں کرنا، جتنا ضروری ہو اتنا کرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہوں نے تم سے معاہدہ کیا تھا، اگر وہ اس معاہدہ توڑ کر تم سے لڑنا شروع ہو جائیں تو اب پھر تم نے بھی لحاظ نہیں کرنا، پھر جہاں ملے تم نے بھی پکڑ کے ان کو قتل کرنا ہے، اور جس مسجد سے وہ تمہیں نکال رہے ہیں، جس جگہ سے وہ تمہیں نکال رہے ہیں، تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو۔ یعنی اب اگر وہ معاہدے کے باوجود حد درمی سے باز نہیں آ رہے تو اب تم بھی ڈٹ جاؤ، اور تم ہمیں نہیں گھسنے دیتے، ہم اب تمہیں یہاں پر نہیں گھسنے دیں۔ زیادتی کرنے والے کو اسی کی زبان سمجھ میں آتی ہے، تب وہ کنٹرول میں آتا ہے۔ ظالم کے آگے آپ جتنا اس کو کنسیشنز دیتے جائیں گے اتنا وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سن لتر کی طرح بڑھتا جا رہا ہے، گیلی جوتی کی طرح پھیلتا جاتا ہے۔ یعنی جو زیادتی کرنے والا ہے اگر اس کو نہ روکو اور انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بدتر ہے، کیونکہ فتنہ جب ہوتا ہے تو کئی قتل ہو سکتے ہیں، تو جو فتنہ کر رہے اس کو مارو تاکہ پھر زیادہ لوگ بچ جائیں، زیادہ لوگ خرابیاں پھر نہ کریں۔ فتنہ ہو جائے گا، دنگا فساد ہو جائے گا تو پھر بہت سارے لوگ اس میں مارے جائیں گے، بے گناہ مارے جائیں گے، لہذا جو فتنے کی جڑ ہے وہاں پر تمہیں کسی کو مارنا پڑے تم ان کو پھر مارو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، برا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد الحرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے لڑ پڑے۔ اگر وہاں بھی لڑے، حرمت کا مہینہ ہے تم نہیں لڑ رہے، لیکن اگر وہ لڑے تو پھر حرمت ختم، تم بھی لڑو۔ اس میں بھی مسجد الحرام کا میں نہ لڑو، لیکن اگر وہاں بھی تمہیں لڑیں تو وہاں بھی تم ان کے ساتھ پھر تم لڑو گے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتال کرے تم بھی انہیں قتل کر دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ عربی میں جزا دونوں میننگ میں اچھے اور برے میں یوز ہوتا ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں جزا اور سزا، لیکن عربی میں جزا کام کی مناسبت سے ہوتی ہے، برا کام ہے تو جزا سزا ہوتی ہے، اچھا کام ہے تو جزا انعام ہوتا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ غفور رحیم ہے۔ کیا کہہ رہے چاہ رہے ہیں؟ اگر باز آ جائے اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی تم بھی پھر ان کے ساتھ خرابی نہیں کرو گے۔ یعنی جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ والے مزاج کا ہوتا ہے، اپنی ذاتی غصے نہیں نکالتا۔ وہ لڑ رہے ہیں ظاہر تمہیں غصہ آئے گا، لیکن اگر وہ رک جائیں تو پھر تم اس اللہ کے بندے ہو جو بڑا غفور، معاف کر دینے والا اور رحیم۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم ان سے اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، یعنی جو رسمی قانون ہے وہ پھر اسلام ہو جائے، کیونکہ تم نے صلح کی ان کے ساتھ، تم نے کہا تم اپنے یہ شرائط صلح، یہ پھر تجاوز کرتے ہیں، لہذا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان کی طاقت کو دبا نہ دیا جائے یہ پھر فتنے کرتے رہیں۔
لہذا کیا کرو، اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور اس کا نتیجہ کیا ہو، کنٹرول اللہ کے دین کا ہو، اللہ کا دین حاوی ہو۔ اور جو نہیں ہے ان کو مجبوری نہیں ہے اسلام ہونے کی، اسلام میں داخل ہونے کی، لیکن وہ خرابیوں اور فتنے نہ کر سکتے، ان کی طاقت کو ویک کرو۔ باقی وہ آزاد ہے، جیسے اپنا انہوں نے کام کرنا مثلا وہ کرتے رہے، لیکن فتنے کو خاموش کرو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر چڑھائی نہیں کی جائے گی۔ اسلام کو دیکھیے آپ، یعنی سخت جنگ کے موقع پر بھی عام طور پہ جو کمانڈر ہوتے ہیں وہ فوجیوں کو انعام دیتے ہیں، کہتے ہیں جو ہاتھ آئے تمہارا ہے، جو جی میں آئے ان کے ساتھ سلوک کرو، ان کے دلوں میں ایسی داغ بٹھا ظلم سے۔ لیکن اللہ کا کہتا ہے کہ اگر رک جائیں تو پھر کوئی چڑھائی تم نہیں کرو گے، کیونکہ تم اللہ کے لیے کرو، تم دنیا کے لیے نہیں کر رہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرام مہینہ حرام مہینے کے مقابلے میں ہے، یعنی کیا، یعنی اگر وہ اس مہینے کی حرمت کا خیال نہیں کر رہے تو پھر تمہیں بھی لڑو تم ان سے، ہاں وہ اگر کر رہے ہیں تم بھی شہر حرام کا خیال رکھو گے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، یعنی اگر کوئی وہ کرتا ہے تو پھر اس کا بدلہ، جو بھی کسی حرمت سے تجاوز کرے اس کا جرمانہ وہ پے کرے گا، اس کو اس کا قصاص دینا پڑے گا۔ قصاص کسے کہتے ہیں، بدلے کو۔ اگر اس نے مثلا ناک کاٹ دیا تو تم بھی اس کی ناک کاٹ سکتے، جیسے قرآن کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی۔ یہ زیادتی کا لفظ مناسب نہیں ہے، کیونکہ زیادتی کیا ہوتی ہے، زیادہ، جتنا کیا گیا اس سے زیادہ۔ جبکہ خدا کا کہنا چاہ رہا ہے اگر کوئی تم پہ چڑھائی کرے تم بھی اتنا جواب دو جتنا اس نے کیا، اضافہ نہ کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، ٹھیک ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے کہ جو غصے میں سب کچھ کر لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یا اللہ معاف کرنا، تو تو بہتر جانتا مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، یہ نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ یہ بتاتا ہے ان صفات والوں کے ساتھ ہے خدا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توجہ فرمائیں، لنک کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی جو قوم خدا کے لیے خرچ نہیں کر سکتی وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے۔ اور یہاں پر یہ خاص طور پر جہاد کے زمانے میں جب دین پر مشکل ہے، کہہ رہا ہے میں تو اپنے پیسے چھپا کے رکھ لوں، تم نہیں خرچ کرو گے تم ہلاک ہوگے۔ اور آپ اوور آل دیکھ لیں کہ جو طاقتور ممالک ہیں ان کا ڈیفنس کا بجٹ، ان کا فوجی اسلحے کا بجٹ کتنا ہوتا ہے؟ مثلا اس وقت جو امریکہ ہے وہ اپنی طاقت کو صحیح معنوں میں اگرچہ ظلم اور زیادتی کے لیے لیکن شو کر رہا، اپنے اتحادیوں سے کہتا ہے کہ تم مفت خوری کر رہے ہو، پیمنٹ زیادہ کرو، مثلا نیٹو میں زیادہ پیمنٹ کرو ورنہ ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں۔ یہ جو وہ کہتا تھا نا میک امریکہ گریٹ اگین، وہ یہ تھا کہ پتہ چلے لوگوں کو ہم کتنے بڑے بدماش ہیں، وہ بنا کے دکھا رہا۔ اپنے اتحادیوں سے کہتا ہے، چائنا سے کہتا ہے کہ ہم ٹیرف تمہاری گوڈز پر بڑھا دیں گے، اور چائنا کو پتہ ہے کہ اگر میں اس طرح میں بھی بدماشی دکھاؤں گا نقصان میرا زیادہ ہے، لہٰذا وہ مذاکرات کی بیس پر کیوں؟ اصول دیکھیں، اللہ نے کہا تھا گھوڑے اپنے تیار رکھو، اپنا اسلحہ تیار رکھو تاکہ تمہارے دشمنوں میں روب رہے۔ اب ہم جناب اللہ کی بات نہ مانیں اور اسلحے تیار کرنے والی اور طاقت تیار کرنے والی آیتوں سے صرف ثواب لیتے رہیں، اس کا بڑا ثواب ملتا ہے، ایک لفظ میں 10 نیکیاں ملتی ہے اور رمضان میں تو ملٹی پلائی کرنا کچھ نہیں ہے۔ رزلٹ وہ لے گا جس نے کیا ہے، وہ اس قانون پر عمل کیا ہے۔ لہذا
اس کا حکم چلتا ہے جس کے پاس طاقت ہے. یہ خدا کا قانون ہے, خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے اس میں, خدا کے قانون کا نتیجہ ہے یہ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ خرچ کرو خدا کے راستے میں اگر بچنا چاہتے ہو, اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تم سمجھتے ہو تمہارا اسٹرانگ بن رہے ہو, تم ہلاک ہو رہے ہو. دنیا میں بھی دوسرے مسلط ہو جائیں گے جو اپنے قانون پر تمہیں چلائیں گے. تم نے دین کے لیے خرچ نہیں کیا, تم نے دین کو مضبوط نہیں کیا معاشرے میں, تم نے دین کے لیے کام نہیں کیا اس کی مضبوطی کے لیے, تو دوسرے دین پھر مسلط ہو جائیں گے. تمہیں مجبوراً ان کے آگے جھکنا پڑے گا, ان قوانین کے آگے. اور دوسری ہلاکت, وہ آخرت والی ہلاکت تو ہے ہی ہے, جو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اللہ نے قرآن بھرا ہوا ہے ان کے بارے میں جو دھمکیاں خدا نے دی. وہ احسنو, یہاں پہ احسنو کا مطلب یہ ہے کہ اچھا خوبصورت طریقے سے, یعنی کیا کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ان اللہ یحب المحسنین.